بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما شعور اسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم وعلیہن اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وعلیہن اجمعین ان کی شان اقدس کو بیان کرنے کے لیے مفتی امیر معاویہ دامت فضویہم ان مسائل پر اسباق درس و تدریس کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں ایسے لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ بری صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے دلوں سے ان کی زبانوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ نفرت کرتے ہیں،
اور یہ وہی گروہ ہے، وہی افراد ہیں کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جو پکے مومن تھے پورے، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ ہدایت یافتہ تو متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان کی صفات ذکر کی، مختصر ذکر کروں گا کیونکہ مجھے جو موضوع یا عنوان دیا گیا وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں پس علی بھی اس کا ہی مولا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا تعارف اور اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کہ یہ حدیث مبارکہ کی کن کن کتابوں میں مذکور ہے، کیونکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اس حدیث مبارکہ کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، کہتے جی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے بنائی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اور بعض اس حدیث کے مبارکہ میں کے معنی کو بیان کرنے میں غلو کرتے ہیں۔ غلو کا معنی حد سے تجاوز کر لینا، اور حدیث مبارکہ کے معنی کو سمجھنے میں بہت سی کوتاہی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو یہاں تو بہت بڑھا دیتے ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعض لوگ، ایک گروہ ایسا ہے جو نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اور ایسے کام کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو پڑھیں تو شروع میں یہ فرما دیا، سمجھو کہ امت میں 3 گروہ رہیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی۔ ایک تو متقی پرہیزگار، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو، مرد اور عورتوں کو، سب کو یہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسرا گروہ جو پکے کافر جو ہے، وہ صاف اعلان کہتے ہیں ہم تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آذن اللہ پیغمبر نہیں مانتے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک خدا نہیں کئی خدا ہیں، یہ سب کافر اس پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے۔ اب تیسرا گروہ جو اصل جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں دڑار ڈالنے والا، مسلمانوں کے بچوں کو کہہ لے تعلیم کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کے بارے میں نفرت ڈالتا ہے، اور پھر اہل بیت کے بارے میں ایسے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے اہل بیت کا اختلاف جو ہے نا وہ ایسے تھا ہمارے جیسا اختلاف جو گھروں میں خاندانوں میں ہو جاتا ہے۔ چند باتیں ذکر کرتے ہیں اس میں، کیا اس کو مسئلہ کیا بناتے ہیں، جنگ جمل کو ذکر کر دیا، جنگ صفین کو ذکر کر دیا، وہاں پر جو اختلاف ہوا، جب لڑائی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اس میں اصل جو بنیادی بات ہوتی ہے احتیاط، وہ یہ ہے کہ آپ منافقین سے بچیں، اور منافقین کے بارے میں قرآن مجید نے سخت ان کے بارے میں موقف رکھا۔ ایک شخص کلمہ
منہ سے پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل میں اس کے نفاق ہو، اس کا عقیدہ ہی نہ ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں محبت کا، فضیلت کا، عقیدت کا، ان کے بارے میں جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، نیکی کرنے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ متفقہ ہے کہ جامع بانے بات بتا دی، جتنے صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخر تک، یعنی کہ آخری صحابی جنہیں پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، وہ سب کے سب مومن ہیں۔ ان کا اختلاف تھا، بڑوں کا اختلاف ہو جائے چھوٹوں کو کوئی قریدنے کی ضرورت نہیں، سوال و جواب پوچھنے کی ضرورت نہیں، بغض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں ہوا، کیا ہوا۔ اہل بیت اور صحابہ ایک گھرانے کی مانند ہے، گھرانے کی مانند۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی، اب یہ جو لڑائی کا فساد کا سبب ذریعہ یہ منافقین تھے، بات یاد رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اختلاف ہوا، اختلاف بس ختم ہو گیا، بس اتنی بات تھی۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی، میرے سامنے کتاب بھی موجود ہے، وہ ہے جامع ترمذی سیاہ ستہ میں سے، اور جامع ترمذی سیاہ ستہ میں سے کتاب ابواب المناقب جلد نمبر 2 جو میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، اس میں صفحہ نمبر 691 ہے، یاد رکھیں، کیونکہ سبق ہے، سبق میں آپ کو یاد ہونا چاہیے، حوالات نمبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل ذکر کیے، مناقب ذکر کیے۔ چوتھے درجے میں پھر ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے خلافت کے اہل جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد خلافت کے اہل جو خلیفہ بنے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ان کا عقیدہ بھی یہی۔ پھر ان کے بعد جو ہے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جو ہے، وہ تیسرے خلیفہ تھے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو خلافت کی ترتیب ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیاہ ستہ کی بات کرتا ہوں، باقی کتب تو لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی ہیں، آپ مناقب کے طرز کو دیکھیں گے، ابواب المناقب میں دیکھیں گے تو وہاں پر اسی ترتیب سے ان کے فضائل اور مناقب ذکر کیے۔ اس میں امت کا یعنی معلوم ہوا کہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے، محدثین کرام رحم اللہ کا اجماع ہے، اور ایسے سب یعنی سب کا عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد ساری امت کا اجماع ہو، امام بخاری رحم اللہ سے لے کر جتنے بھی محدثین کرام رحم اللہ ہیں وہ اسی طرح فضائل اور مناقب ذکر کریں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خلافت کی ترتیب تھے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کا عقیدہ یہ تھا۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَهُ كُنِّيَّتَانِ ابو تراب و ابو الحسن، کہتے ہیں امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں تھیں، ایک ابو تراب، دوسری ابو الحسن۔ ابو تراب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی لگی انہیں دیکھی تھی تو محبت کے ساتھ ابو تراب کہتی ہے، اب بس نبوی میں لیٹے ہوئے تھے۔ دوسری ابو الحسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، اس اعتبار سے انہیں کہا گیا ابو الحسن۔
امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی، رقم الحدیث اسے کہتے ہیں، یعنی حدیث کا نمبر کیا. یہ تمام کتابوں میں آپ کو ایک ہی جیسا ملے گا، کسی جگہ کوئی غلطی ہو جائے تو ہو جائے. ویسے رقم الحدیث ایک ہی ہوتا ہے، صفحہ نمبر مختلف ہو سکتا ہے چھاپا کا مطبع کے اعتبار سے. 3686 نمبر حدیث مبارکہ ہے. راوی اس کے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ترمذی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے راوی جو زید بن ارقم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ شک کرتے ہیں کہ ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ حدیث مبارکہ کے راوی کے بارے میں اختلاف ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں پس علی اس کا مولا ہے. اب سند حدیث ہے، حدیث مبارکہ کا معیار ہے. حدیث کے بارے میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ حدیث کہیں موضوعات میں سے تو نہیں، جیسے بعض لوگ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ منکرین حدیث میں سے ہوتے ہیں، ان کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو وہ حدیث کو پڑھنے لگے تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، ایسے ڈال دیں گے حدیث موجود ہی نہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کا اپنا ایک مقام ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں، حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سند پر خود ہی بحث کر دیتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں لکھ رہے، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے. پہلی تو بات یہ ہوئی کہ یہ حدیث موضوعات میں سے نکل گئی. موضوعات یعنی موضوع کی جمع، اس کا معنی یہ سادہ آسان الفاظ میں ہوتا ہے من گڑت. من گڑت نہیں حدیث، یہ حدیث حسن ہے. پھر جب امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کو ذکر کیا، حسن کی اب تعریفیں آپ حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر حدیث حسن کے حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ سب جی مشہور اور جو بھی تعریفات ہیں وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن بات اتنی جو عوام الناس کو سمجھ میں آنے والی ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی موضوع ہے جی، حدیث ہے ہی نہیں ہے، حدیث ہے ہی نہیں ہے. آپ کتابوں کو اٹھائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، دیکھیں اپنی آنکھوں سے پڑھیں. کسی کی سنی سنائی پر کیوں کرنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، کفا بالمرء، انسان کے جھوٹ کا ذبن، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے دیکھیں. اور حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ کی تحقیق کریں، حدیث مبارکہ کو پڑھیں. صحابی رسول ہے، خلیفہ چہارم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی جو ہے اور ان کے نکاح میں ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. ان کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے تو کتنے ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی، پڑھیں اس کو، سیکھے جائیں. تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن. ایک تو یہ بتایا موضوع نے، دوسرا حسن کے لفظ سے یہ بات بھی نکل گئی کہ یہ ضعیف بھی نہیں ہے. جو ہر بات کے ضعیف ہے ضعیف بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ذکر کرتے غریب. غریب کا معنی یہ ہے کہ یہ الفاظ ان الفاظ کے ساتھ کبھی آتی ہے، کبھی اس الفاظ کے علاوہ بھی مروی ہے، بس یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ضعف کی علامت نہیں ہے، ضعف، اسے ضعیف نہیں کہہ سکتے. غریب آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے غریب جی ضعیف ہے، ضعیف بھی نہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا. تو اس روایت مبارکہ کا معنی آپ سمجھ لیں گے. ایک تو یہ اس کے رقم الحدیث ذہن میں رکھیں جی، 3686 جائے. اور آگے صرف ایک حدیث یہاں پر ذکر کرتا ہوں اور دیگر کتابیں بھی رکھی ہیں، اس میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں ایسے ماحول بنا کر پیش کرتے ہیں، گفتگو ایسے پیش کرتے ہیں، ان کی لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، گھروں میں ہو جاتے ہیں، اس کو ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. صحابہ خدا نخواستہ آپس میں کوئی نفرت رکھتے تھے. ان کے دل میں جیسے ہماری لڑائیاں ہو جائیں تو بغض ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے، ایسا مسئلہ بن جاتا نہیں. ہمارا تو ہماری تو لڑائیاں شریعت پر ہوتی نہیں جی، ذاتیات ہے، خواہشات نفسانی ہے، نفس امارہ ہے، فلاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3690 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا لا یحب علی منافق، منافق جو ہے نا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا. منافق علی سے محبت نہیں کرے گا. ولا یبغض مؤمن، اس سے جو، اور مومن جو ہوگا اسے بغض نہیں رکھے گا، بغض نہیں رکھے گا. اختلاف ہو جانا، اختلاف رائے رہنا چاہیے. کسی بھی مسئلہ میں انسان ہو، جیسے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا روب تھا، دبدبا، کہنے لگے مجمع میں، کہنے لگے کوئی ہے جو مجھے روکے؟ تو ایک بدو کھڑا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر امیر المومنین، اگر آپ سیدھا نہ ہوئے تو میں اس تلوار کے ساتھ آپ کو سیدھا کر دوں. آپ تو راضی ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو مزاج یہ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے بارے میں کوئی رکھے جائے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت منافق نہیں کرے گا. بغض جو رکھے گا، مومن جو ہے بغض نہیں رکھے گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس سے تائیدی بات ہمیں مل گئی. 1,24,000 کم و بیش حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، سب کے سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے رضی اللہ عنہم ورضوان، تو خدا نخواست ایسے اعاذنا اللہ، وہ ان کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نفرت سی آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ذکر کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں دی. ابھی ہم اس کے شروع میں صرف بات میں پہنچے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مقام تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہاں پر آپ کو ذکر کرے، یہ اب لفظ حدیث میں آیا مولا، من کنت مولا، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آتا ہے. جی وہ لفظ کیا آتا ہے؟ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مولا ہیں. کن کے؟ ایمان والوں کے مولا ہیں. مولا ہے، اب مولا سمجھتے ہیں لفظ اس کے آگے تراجم میں کروں گا تھوڑے سے سمجھانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مولا ہیں، اور بے شک کافر جو لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں. قرآن مجید میں پھر اسی طرح اسی لفظ سے واو لام یا اسی آتا ہے انما ولیکم اللہ ورسول، بے شک تمہارا دوست، تمہارا حمایتی، تمہارا مددگار کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسول، وہ کون ہے؟ فرمائے وہ اللہ ہے. اس وعدے سے اس کا معنی محبت کیا آتا ہے؟ حمایتی کہنے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والوں کا، اور جو نماز کو قائم کرتے، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ لفظ قرآن مجید میں 6 سپارے میں سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آ جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں حکم میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد جو لیا مولا الاسلام، اسلام کا مولا، اسلام کا سردار، اسلام کا دوست، اسلام کا جو ہے آقا،
ایسے جیسے ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جو شخص عالم دین بن جائے تو ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ شروع میں لگا دیا جاتا ہے مولانا، مولا، مولا مانا مولا ہی، جیسے یہ حدیث میں لفظ آ رہا ہے، نا مانا ہوتا ہے ہمارا مولا۔ اب مولا کیا لازمی بات ہے، جس نے قرآن و سنت کو دین کو سیکھ لیا، ہمارا سردار وہی ہونا چاہیے۔ ہمارا سردار نافرمان نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سردار جو ہے ظالم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دوست اگر اس کا معنی لے لیں تو اس کا معنی یہ نہیں، ہمارا پھر دوست جو ہے فاسق نہیں ہونا چاہیے، شراب پینے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کہہ لیں، آپ اس کو انگلش میں لے جائیں تو لیڈر کا لفظ آ جاتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، بے ریش نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام کا مولا کیا ہو یہ، اور اس پر وہ دلیل کے طور پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ یہ تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جی، یہاں پر یہ میں نے آپ کو ذکر کر دی جائے۔ روافض جو ہے اس حدیث مبارکہ سے کچھ اور مراد لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مولا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ سب کے مولا ہیں۔ جب مولا آ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خلافت کے حال وہ تھے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس ترتیب کے ساتھ خلافت چلی وہ خلافت ٹھیک نہیں، وہ اس کا معنی کے لے رہے۔ میں نے آپ کو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بتایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بتایا کہ اس سے مراد مولا الاسلام ہے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم بڑے نہیں، ہم تو چلو نقل کرنے والے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ترمذی شریف میں وہ بھی روایت ہے۔ اب آپ کو میں حدیث مبارکہ مرقات المفاتیح سے پڑھاتا ہوں۔ مرقات المفاتیح کی یہ جلد نمبر ہے جی 11 اور صفحہ نمبر ہے 246۔ مرقات المفاتیح کی حدیث نمبر 6090، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، وَهُوَ عَلِيُّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ ترمذی شریف کی روایت، وہاں پر آپ دیکھیں گے جلد ثانی میں جو باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہاں پر بھی مل جائے۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے محبت کا ذکر کیا، ایک تو فرماتا ہے علی مجھ سے ہیں، یعنی ان کا ایک چچا کے بیٹے بھی، بالکل ٹھیک ہے، خاندانی نسب ہے، اور اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ، اصل یہ بات یہ ہے، یہ آپ کو جو حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، جو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو لکھا وہ فرماتے ہیں ان علی منہ وانا منہ، کہ علی کیا ہے مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ فی نسب، لازمی بات ہے نا، اور پھر آپ کا نسب جڑ بھی گیا، ایک تو چچا کے بیٹے تھے، دوسرا یہ تھا آپ کے دمادی، والمصاہرت، دمادی بھی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علی جو تھے یہ سبقت لے جانے والے تھے، اس وجہ سے کہا کہ بڑھ کر تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانا نابالغی کی حالت میں کتنا مشکل کام ہوتا ہے، گھر والوں کی مخالفت لینا، خاندان کی مخالفت لینا، تو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کام لیا تو وہ کہ انسان حیران ہے، آج دین پر ہم کیوں دور بھاگے جا رہے دین سے، غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط کام اسے کہ جی میرے گھر والے نہیں مانتے، میری بیوی نہیں مانتی، میری ماں نہیں مانتی، میرا باپ نہیں مانتا، پھر تھوڑا سا اور بچے بڑے ہو جاتے کہتے ہمارے بچے نہیں مانتے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنی مسابقت کی جائے، سبقت لے کے جائے، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں سب سے پہلے، کتنا مشکل کا، اور ساتھ فرمایا محبت بھی پھر آخری درجے کی جائے. جب آپ نکل کے جا رہے ہیں، یعنی مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، تو آپ کے بستر پر کون لیٹے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. کتنا مشکل کام. ایک تو، اور پھر فرمایا علی جو ہے ہر مومن کا ولی ہے. اب یہ ولی کا لفظ ہے قرآن مجید میں بھی بڑی جگہ آتا ہے. ایک تو انما ولیکم اللہ ورسول، وہ بھی آیا. پھر آتا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ استعمال. وہاں پر کیا ترجمہ؟ نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی، ولی کا معنی وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا جی. کیا تو فرمایا ہر مومن کا ولی ہے. اب تو بالکل یہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے سردار ہیں. اب جو ہمارا تھا موقف جو دلیل تھی جائے، وہ تھی ملا علی قاری رحم اللہ اپنے اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 246، جلد نمبر 246 47 اور جلد نمبر 11، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پر امام ترمذی رحم اللہ صرف ایک راوی کا ذکر کرتے ہیں. امام ترمذی رحم اللہ نے تو ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذکر کیا، انہوں نے نہیں ذکر کیا. انہوں نے کیا ذکر کیا؟ انہوں نے کہا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اس سے معلوم ہوا کہ امام ملا علی قاری رحم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے. آگے یہ جائے، ملا علی قاری رحم اللہ نے پھر اس حدیث مبارکہ کا ایک اور حوالہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں تو موجود ہے ہی ہے، لیکن مسند احمد میں بھی یہ موجود ہے. یہ حدیث مبارکہ، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو مانا ہے، تسلیم کیا جی، اور اسے ضعیف نہیں کہا جی. اور نیچے جا کے یہ کہتے ہیں جی کہ مستدرک حاکم اور نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ کچھ ان الفاظ کے ساتھ ہے: من کنتو ولی، جس کا میں ولی ہوں. تو فرمایا فعلی ولی، وہاں پر لفظ آتا ہے علی اس کے ولی ہے. یہ یہاں پر وہاں پر یہ الفاظ ذکر کر دیے گئے. تو اس سے معلوم ہوا ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کے موقع پر ہیں اور اس کو نقل کرنے والے ہیں اس بارے میں بھی. اب مسئلہ رہا کہ اس کو اردو کے اعتبار سے جائے آگے. ہاں جی، اور اس میں امام ترمذی یعنی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی روایت مبارکہ ذکر کی جائے، اور اس میں راوی دوسرے ہیں. راوی کون ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راوی ہوئے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے جائے. کب؟ فرمایا ایک جگہ تھی غدیر خم. اصل یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت میں یاد رکھیں، آپ اگر غزوہ احد کو پڑھیں تو وہاں پر ایمان والے بھی تھے، منافقین بھی تھے. عبداللہ بن ابی سبا جو تھا وہ رئیس المنافقین تھا، اس کا کام ہی سازشیں کرنا تھا، نفرتیں ڈلوانا، پھوٹ ڈلوانا، فلانا. اسی وجہ سے قرآن میں حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اشر الناس، لوگوں میں سے زیادہ شریر شخص وہ ہوتا الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ایک کے ساتھ ایک چہرے سے ملتا ہے، دوسروں کے ساتھ دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا ہے. یہ عبداللہ بن ابی کا ایسے ہی تھا، اس نے لڑائیاں ڈلوائی. کہتے سن 10 ہجری کا واقعہ، سن 10 ہجری آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے،
اور جحفہ مقام ہے، کہتے ہیں مکہ سے 50 یا 60 کلومیٹر ہے، میل، کلومیٹر تو نہیں ہے، میل ہے، 50-60 میل ہے۔ وہاں پر آئے، غدیر کہتے ہیں ہاؤس کو کہہ دیتے ہیں، وہاں پر آئے تو لوگوں کا نا اختلاف ہوا جی، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، تو پکڑ کے الستو تعلمون انی اولا، پکڑا اور کہا کہ میں اولا ہوں ایمان والوں میں سے ان کی ذاتوں سے۔ قالوا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے پوچھا الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے کہ میں انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ہر مومن سے اس کی ذات کے اعتبار سے اولا ہوں۔ قالوا بلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں پس علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو حمایت کر، تو والی بن جا جو اس کا والی بنے، دعا دی حضرت علی رضی اللہ، وعادی من عاداہ، اور تو دشمنی رکھ جس نے علی سے دشمنی رکھی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ آگے روایت مبارکہ میں لفظ بڑے بہت ہی عمدہ ہیں، ایسے نہ کہ جو لوگ صحابہ میں لڑائی ڈلواتے ہیں، پھوٹ ڈلواتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزاج ایسے تھا، اس کے بارے میں آگے روایت میں آ رہا ہے کہ فلقیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ذلک، جب یہ واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کے لوگوں کو ترغیب دی، شوق دی، دلایا، تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے ملاقات ہوئی، فلقیہ، اسی روایت میں آ رہا ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد میں آ رہی ہے۔ وہ مسند امام احمد اب لوگوں کے پاس شاید نہ، ہمارے پاس تو دارالافتاء میں الحمدللہ موجود ہے، ٹھیک، اور لیکن اگر اس کو پڑھنا ہو تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب برقات المفاتیح، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 258، رقم الحدیث آپ کو اس کی ہے جی 6103، اس پر آپ دیکھیں گے۔ اس میں کیا کہا، کہتے ہنی ان یبن ابی طالب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی گئے، اللہ کے نبی نے آپ کی اتنی شان بیان کی جائے، کتنی محبت ہے، تو جس کو محبت ہو اور جو مقام مل جائے تو محبت وہ یعنی پیغام محبت کا وہ دیتا ہے جس کے دل میں محبت ہو، جو نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، وہ کہتے ہیں نا وہ تو سڑ ماری جاتا ہے، وہ تو پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، انی ان یبن ابی طالب اصبحت و امسیت، تو نے صبح کی، تم نے شام کی، جی، مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، صاحب فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے، مولا۔ اب مولا کیا ہے، مولا کیا، مولا کا معنی اس بارے میں کیا ہے، اردو کے اعتبار سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر اس کو اردو کے اعتبار سے پڑھنا ہو محدثین کرام رحمۃ اللہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو اردو ہے، اردو کی زبان کے اندر فصاحت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے، اس کے ایک لفظ کے بارے، اور جو ہوتی ہے یعنی عربی زبان، اس کی فصاحت ہے، اس کا معنی سمجھنے میں بھی بہت سی ڈکشنریاں آپ کو ملیں گی۔ اس کا ایک معنی نہیں، ایک دو معنی نہیں ہے جی، اس کے اور معنی۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہو بالکل آسان، یعنی جو کالج پڑھنے والے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں کہ جی اس کا معنی کیا ہے، ہم نے تو آپ کو عربی سے بھی، میں نے کہا چلو اردو کی کتاب سے بھی، اس کی شرح مشکات شریف ہے، آپ دیکھیں جو صاحب مشکات ہے وہ اس کے مصنف اور ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ اور ہیں جنہوں نے ان کی تحقیق۔ اب پھر یہ ہے جی مزار حق جدید ہے، انہوں نے بڑی اچھی بحث کی تھی، مجھے بہت، اور یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے جی، صفحہ نمبر 674 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا کے ایک دو معنی نہیں ہے، معنی آپ یاد رکھیں، کیا کیا معنی؟ ایک تو مولا کا معنی رب،
ایک مولا کا معنی مالک، ایک مولا کا معنی آقا، ایک مولا کا معنی مددگار، ایک مولا کا معنی دوست، آپ گنتے جائیں آپ۔ ایک مولا کا معنی تابع، تابع معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، اور ایک معنی جو ہے پیروی کرنے والا، اور مولا کا ایک معنی عربی زبان سے اگر اردو میں گئے تو کہتے ہیں پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، اور مولا کا معنی کہتے ہیں چچا زاد بھائی بھی جائے، اور مولا کا معنی جو ہے حلیف، حلیف کہتے ہیں کہ میرا یہ حلیف بن گیا جی ایسے، اور مولا کا معنی داماد بھی ہے، اگر کہیں کہ جی منکن تو وہ اس میں مولا کے معنی میں آ جائے، اور مولا کا معنی آزاد کردہ غلام، مولا الموالات آتا، اگر آپ میراث کی کتابیں پڑھیں تو وہاں پر آ جاتا ہے کہ ایک غلام کو خریدا اور اس نے خریدنے کے بعد اسے آزاد کر دیا، جس نے اسے آزاد کیا وہ اس کا مولا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مولا ہے۔ اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار غلام کا نہ ہو تو ساری وراثت جائیداد ہوتی ہے اس غلام کی جو ذات ہو گیا ہوتا ہے اس کے مولا کو ملتی ہے، آقا کو ملتی ہے، سردار کو ملتی ہے۔ اور مولا کا ایک معنی جو ہے کہتے ہیں احسان مند، وہاں پر لیتے ہیں، یہاں پر لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ مختلف معنی بھی آ جاتے ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت کئی معنی آ جائیں تو اب اس معنی میں سے کس معنی کو لیا جائے گا؟ کہتے ہیں لفظ مولا کا معنی حاکم اور والی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ والی من کنت مولا ہو فالی مولا ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ سردار یا نہیں، حاکم اور والی، سردار تو لے سکتے ہیں، حاکم، حاکم معنی جس سے یہ معنی یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی خلافت کے حال ہوتے ہیں۔ ہاں وہ آگے اس پر بھی آپ کو دلیل ذکر کروں گا، بالکل میں نے حدیث مبارکہ نکالی ہے اس پر کہ جس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت کے حال ابو بکر ہی تھے، یہ بھی آپ کو ذکر کروں کیونکہ اس کا معنی غلط لے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہاں پر معنی کیا لینا، کہتے ہیں یہاں پر صحیح معنی تو یہ ہے کہ دوست لے لیں، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، یا جس تو اس کا مولا جو ہے دوست جو ہے وہ علی بھی اس کا دوست ہے۔ اور بھی فرمایا من کنت مولا ہو فالی ہو، دوسرا معنی کیا لے لے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کی مددگار ہوگا، اس کی نصرت کرنے والا ہوگا، ایسے معنی لے لیے۔ اور یہی الفاظ جو ہے کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ولی اس معنی سے آ جاتا ہے کہ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کون ہے؟ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوا، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کس نے کی؟ اہل سنت والجماعت لوگوں نے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کی، اور صحابیات نے کی جائے۔ آج تک اہل سنت والجماعت ان کی اقتداء، ان کی ساتھ محبت، ان کی زندگی پر عمل کرنے والے ہیں، آج تک جائز ہے۔ اور جو اختلاف ڈالنے والے ہیں ان کا جو ہے وہ تو صرف بغض صحابہ کو لے رہے ہیں، بس اوپر سے ظاہر کرتے ہیں، ایمان دل میں نفرت ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہوں گے جہنم کے نچلے درجے میں ہو جائیں گے۔ تو نفاق نہیں ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو کہتے ہیں جی خلیفہ بلا فصل کون تھا، اس میں اختلاف ہوا تھا صحابہ کے بارے میں۔ بھئی خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث مبارکہ من کنت مولا ہو فالی مولا ہو، اس کو اگر آپ لے کر آئے اس بارے میں یہ مراد لیں اس سے کہ جی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں مراد لیا تھا، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب آپ کو میں حدیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا خلافت کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدت کیا تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور عقیدت محبت مودت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھی،
تابعین فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ دیکھیں جی، اس کو یاد رکھیں، یہ 2 جلدیں اس کی بھی، لیکن ایک جلد میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ سنن ابن ماجہ جو میرے پاس موجود ہے اس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106، اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو وہی جو میں نے آپ کو صورت بتائی تھی کہ باب فی فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں پہلا باب بنتا، دوسرا بنا فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا باب آپ نے اسی باب میں جو ذکر یہ کیا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا ذکر ہے؟ ان عبداللہ ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وقال سمعت رسول اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سنا، سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، یقول وہ کہتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے؟ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ سب لوگوں میں سے بہترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر یاد رکھیں، رقم الحدیث اسے کہتے ہیں، پھر آپ کو کسی جگہ پریشانی نہیں ہوگی۔ کتاب اردو کی اٹھا لیں، یہاں پر رقم الحدیث حدیث نمبر، تو آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ رقم الحدیث ہے 106 نمبر جو 106۔ کہتے ہیں میں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہے، وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور سب لوگوں میں سے بہترین جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خلافت کی ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، میں ان کی یعنی خلافت کو مانتا ہوں، ان کی کے ساتھ عقیدت کو بھی بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کو بھی بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ مودت کو بھی بتا رہے ہیں، جو اپنے تعلق تھا اس کو بتا رہے ہیں۔ اس کو محدثین کرام رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اب کوئی جنگیں ہوئی فلاں ہوئی، لوگ بڑے جی تاریخی روایات کو پڑھ کے جس میں بہت زیادہ موضوعات منافقین نے ڈالی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نفرت رکھنے والوں نے ڈالی ہے۔ ایک آخری جملہ آپ کو سمجھاتے ہوئے ایک بات یاد رکھ کے بعد، سادہ سی بات ہے کہ جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، اس کے بعد صلح ہو گئی۔ جب گھروں میں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونے کے بعد صلح ہو جائے، صلح ہونے کے بعد پہلی باتوں کو آپ اٹھائیں اور ان کو ذکر کریں کہ اختلاف ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ یہ بڑے ہی ناسمجھ سی بات ہے، اور اگر کوئی شخص ان باتوں کو لے کر ذکر کرے کہ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی، جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، کچھ روایات ایسے آ جاتی، فتنوں کا ذکر آیا اور ایسے بڑی عجیب و غریب بات کہ ان کی تو صلح ہو گئی۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا آذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح، یہ صلح کروائے گا، امید ہے اللہ کے ہاں، بین فئتین من المسلمین، 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان گروہ میں صلح کروائے۔ تو وہی ہوا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی۔ آج کے لوگوں کو 21ویں صدی والے، یا تو 21ویں نہیں رہی، 23ویں صدی آ گئی، 15ویں صدی ہجری کے اعتبار سے والوں، ان کو کیا پریشانی جی، یہ کون سے سکے ہیں؟ جب بڑوں نے یہ کسی کے گھر میں اختلاف ہو کے صلح کر لی، ان روایات کو اٹھانا، پڑھنا، اس پر گفتگو کرنا، اس پر اعتراضات کرنا، صحابہ کی نفرت، بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ گھروں میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اختلاف کو ختم کر لیا، دوبارہ ذکر نہیں کیا، تو یہی سمجھداری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری کاوش کو قبول فرمائے، اور آخرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جنت میں ان کے ساتھ رفاقت کا ذریعہ بنائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، اہل بیت، ازواج مطہرات سب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔